بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مغلیہ خاندان کی حکومت کے بارے میں، جو کہ 1526 سے 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ خاندان کے تقریباً 17 بادشاہوں نے مختلف ادوار میں حکومت کی۔ جو پہلے 6 بادشاہ ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ان کے دور میں مغلیہ خاندان کو کافی عروج حاصل رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مغلیہ خاندان جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہو گیا۔ تقریباً 1707 میں جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو ہے مغلیہ خاندان جو ہے وہ اپنا آہستہ آہستہ جو کنٹرول ہے وہ ختم ہوتا گیا اس کا، مگر اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کو ختم کرنے میں بھی پھر بھی جو ہے وہ تقریباً 150 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ظہیر الدین بابر تھا، جس نے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نے لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر جو ہے وہ دور حکومت قائم کیا تھا۔ اس نے 4 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ہمایوں جو ہے اس نے 1530 سے 1540 تک حکومت کی، پھر اس سے جو ہے حکومت چھین لی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اس سے حکومت چھین لی تھی اور 15 سال تک سوری خاندان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 2 سال اس نے پھر 1555 سے 1556 تک دوبارہ حکومت کی۔ اس میں جلال الدین اکبر جو ہے 1556 سے 1605، نور الدین محمد جہانگیر 1605 سے 1627 اور شاہ جہان جو ہے 1627 سے 1658۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے 1658 سے 1707۔ اس کے بعد کے بادشاہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوال بہت کم آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ذکر کریں گے۔ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ بیسیکلی ازبکستان کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کو جو ہے ازبکستان سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے بہت محنت کی اور پہلے اپنی افغانستان میں اس نے حکومت قائم کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ہندوستان حملے کی دعوت دی گئی تھی، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ لودھی خاندان کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ تو اس نے پہلے چھوٹے چھوٹے حملے کر کے جو ہے ویک پوائنٹس جو تھے وہ اکٹھے کی، اور ہندوستان کی آب و ہوا اور اس کے ماحول کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اس کے بعد اس نے ایک میجر حملہ کیا 21 اپریل 1526 کو، تو اس کا مقابلہ ہوا ابراہیم لودھی سے پانی پت کے مقام پر، جو کہ پانی پت کی پہلی جنگ ہے۔ تو اس کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی، جس نے جو ہے وہ 1857 تک جو قائم رہی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے جو برصغیر میں توپ سے گولہ باری کی گئی، تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ توپ خانے کا جو آغاز تھا استعمال کا، وہ ظہیر الدین بابر کے زمانے سے ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس جنگ کے بعد اس نے ایک اور میجر جو اس کا رائیول تھے وہ تھے راجپوت، تو ان کو اس نے راجپوت سردار جو اس کے رانا سانگا جو تھا اس کو شکست دے کے، مرہٹوں کا ایک یہ راجا تھا، تو اس کو اس شکست دے کے اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کر لیا، اور اس کی گرفت جو ہے پورے ہندوستان پہ پھیل گئی۔ ظہیر الدین بابر نے قنوخا کے مقام پہ اس کو شکست دی تھی۔ تو اس جنگ کے بعد جو ہے وہ اس سے تھوڑی دیر بعد 1530 میں جو ہے ظہیر الدین بابر جو ہے وہ وفات پا گئے اور کابل میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس نے جو ہے وہ دارالحکومت کو دہلی سے چینج کر کے آگرہ منتقل کیا تھا، تو مغلیہ خاندان میں کافی عرصہ تک جو ہے وہ آگرہ ہی دارالحکومت رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمایوں، اس کا بیٹا جو تھا، یہ کابل میں پیدا ہوا تھا۔
کو جب اس نے اقتدار سنبھالا اپنے والد ظہیر الدین بابر کے بعد، تو اس کی ابتدا میں اس کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو اس وجہ سے اس کو ان کے خلاف جنگیں لڑنی پڑیں۔ بعد میں جو ہے ظہیر الدین بابر کے ہی فوج کا ایک جرنیل تھا شیر شاہ سوری، اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھائی اور ایک اس کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا۔ بہت سی جنگیں ہوئیں ان دونوں کے درمیان، آخر کار جو ہے 1540 میں کئی شکستوں کے بعد جو ہے وہ ہمایوں اپنا سارا علاقہ چھوڑ کر ایران فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اب ایران سے پہلے افغانستان بھی ہو گیا تھا، افغانستان میں اس کے بھائی کی حکومت تھی، مگر اس نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی، اس وجہ سے وہ ایران چلا گیا۔ پھر اس نے ایران جا کر وہاں کے لوگوں سے مل کر اس نے فوج اکٹھی کی، اور پہلے اس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور اپنے بھائی سے ایک طرح کا بدلہ لیا اور اس سے اقتدار حاصل کر لیا۔ پھر بعد میں اس نے آہستہ آہستہ پنجاب پہ حملہ کیا۔ اس جد و جہد میں اس کو تقریباً 14 سال لگے ہیں کہ 1540 میں اس سے حکومت چھینی گئی، تو اس نے جو ہے پہلے تو وہ کافی عرصہ تک چھپتا چھپاتا بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایران پہنچا تھا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنی فوج اکٹھی کی، تعلقات بنائے، تو 14 سال اس کو لگ گئے اس کام میں۔ آخری کار اس نے جو ہے 18 جون 1555 کو سرہند کے مقام پہ ایک جنگ ہوئی تھی، جو سکندر شاہ سوری، جو کہ سوری خاندان کا ایک بادشاہ تھا، جو کہ شیر شاہ سوری کے بعد میں حکومت میں آیا تھا، تو آخری کار اس کو شکست دے کے اس نے اپنی سلطنت حاصل کر لی، مگر جو ہے وہ صرف 1 سال ہی حکومت کر سکا، اور 1556 میں جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گیا۔ اس کی فوج کو، اس کی موت کو جو ہے بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا، کیونکہ اس کا جو ایک بیٹا جو تھا جلال الدین اکبر، ایک تو وہ بہت کم عمر تھا، دوسرا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو تب تک اس کو واپس نہیں لایا گیا دربار میں اور اس کو تخت نشین نہیں کیا گیا، تب تک یہ خبر جو ہے چھپائی گئی۔ اس کا مزار جو ہے وہ دہلی میں ہے، جبکہ ظہیر الدین بابر کا مزار کابل میں ہے۔ یہ 2 باتیں اہم ہیں۔ اس کے بعد جلال الدین اکبر جو ہے، اس نے صرف 14 سال کی عمر میں جو ہے اس کو بادشاہت مل گئی تھی۔ اس نے 1556 سے 1605 تک حکمرانی کی۔ یہ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں 1542 میں پیدا ہوا۔ یہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب ہمایوں جو ہے وہ جلا وطن تھا اور خود چھپتا چھپاتا جو ہے وہ اپنی جان کے اس کو لالے پڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جلال الدین اکبر کی پیدائش ہوئی۔ تو 14 سال کی عمر میں جب اس نے حکومت کی، تو اس کا ایک وزیر تھا بیرم خان، اس نے بطور وزیر اور محافظ اس کی گارڈین جو ہے اس کی حکومت چلائی۔ تو بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عملی طور پہ بیرم خان ہی بادشاہوں کا کام کر رہا تھا۔ اب جب سوری خاندان نے یہ دیکھا کہ جو ہے ابھی ایک بہت کم عمر بادشاہ ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، تو انہوں نے دوبارہ بغاوت کی اور دہلی اور آگرہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پانی پت کی ایک فیصلہ کن دوسری جنگ ہوئی۔ پہلی جنگ جو ہے وہ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، اور دوسری جنگ پانی پت کی جو جنگ ہے وہ 5 نومبر 1556 کو ہوئی تھی بیرم خان اور ہیمو کے درمیان۔ ہیمو جو ہے وہ سوری خاندان کا ہی ایک سپہ سالار تھا، تو وہاں پہ جو ہے اس نے اس کو شکست دے کے اقتدار کو جو ہے وہ خطرات سے پاک کر لیا۔ اس کے بعد اکبر نے بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت دی مغلیہ خاندان کے اقتدار کو۔
تو اکبر نے جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام سے وہ دور ہو گیا تھا وہ، اور علماء کے بیجا مداخلت سے وہ حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ تنگ تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ مجھے جو ہے ایک نیا دین بنانا چاہیے جس میں جو ہے وہ تمام مذاہب کی ساری اچھی اچھی چیزیں وہ جمع کر سکے۔ وہ اس کو دین الہی کا نام دیا۔ یہ بہت زیادہ لبرل ہو گیا تھا اس دور میں کہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گیا تھا۔ ہندوانہ رسومات جو ہے وہ سرکاری طور پہ منائی جاتی تھیں، ان پہ جزیہ بھی جو ہے اس نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے وزیر اور ملکاؤں میں جو ہے وہ ہندو شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے حکومت کو وسعت دینے کے لیے 2 حربے استعمال کیے، ایک تو طاقت کا حربہ اور دوسرا شادی کا حربہ۔ تو جو بھی اس کے سامنے آتا تھا تو یا تو وہ اس کو طاقت کے زور سے زیر کر لیتا تھا، یا دوسرا اس کے پاس حربہ یہ تھا کہ اس نے مختلف سکھوں، ہندوؤں اور مرہٹوں میں شادیاں کی، جس سے جو ہے اس نے اپنے اقتدار کو پھیلایا۔ اس کے مشہور وزیروں میں مان سنگھ اور عبد الفضل شامل تھے۔ اس نے جو ہے مختلف دور میں 3 دارالحکومت قائم کیے، پہلے آگرہ، اس کے بعد فتح پور سکری اور اس کے بعد لاہور۔ اس کو 1605 میں اس نے وفات پائی اور اس کو سکندرہ میں دفن کیا گیا۔ اسی کے خلاف جو ہے مجدد الف ثانی نے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ دین اسلام کو فالو کیا جائے، اور اس کی انہوں نے تحریک لانچ کی تھی دین الہی کے خلاف، دین جو کہ اکبر نے ایک مکسچر بنا دیا تھا مختلف دینوں کا۔ اس کے بعد نور الدین محمد جہانگیر جو ہے وہ سلیم اور شیخو کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو ہے اس کا ایک بڑا بھائی تھا خسرو، تو اس کو بنیادی طور پہ وہ وارث مقرر کیا گیا تھا، مگر شیخو نے جو ہے اپنے بھائی خسرو کو اندھا کرنا بادشاہت خود قبضہ کر لیا۔ اس کی شادی 1611 میں نور جہاں کے ساتھ ہوئی۔ تو نور جہاں کا ایک بھائی تھا آصف جاہ، جو کہ بعد میں ہم اس کے بارے میں اور پڑھیں گے۔ آصف جاہ کی بھی کافی تاریخ میں ایک اہمیت ہے۔ تو 1611 میں نور جہاں کے ساتھ جو شادی ہوئی، تو تب جہانگیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف نام کا ہی بادشاہ تھا، اور حکم جو ہے اس ملکہ نور جہاں کا ہی چلتا تھا، بلکہ اس کے نام کے سکے بھی باقاعدہ طور پہ جاری ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جہانگیر کا دور تھا جب پہلی دفعہ جو ہے برطانیہ کا جو بادشاہ جیمز کا نمائندہ جو ہے تھامس روئے جو ہے وہ شاہی دربار میں آیا، تو انگریزوں کی پہلی جو آمد ہے برصغیر میں وہ بھی جہانگیر کے دور میں ہوئی۔ اس کی زندگی میں جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا کام کہ اب بیٹوں میں ایک جنگ شروع ہو گئی تھی کہ کون نیا بادشاہ بنے گا۔ تو یہ 1627 کو وفات پا گیا تھا۔ 1605 سے 1627 تک اس نے حکومت کی تھی۔ اس کے بعد شاہ جہان جو ہے 1628 سے 1658 تک اس نے حکومت کی۔ جہانگیر کے بنیادی طور پہ 2 بیٹے تھے جو کہ اقتدار کی جنگ میں مشغول تھے۔ ایک خرم جو کہ بعد میں جو ہے بادشاہ شاہ جہان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ آصف جاہ جو ہے جو کہ نور جہاں کا بھائی تھا، اس کی بیٹی ارجمند بانو کا شوہر تھا، جبکہ نور جہاں جو ہے وہ اپنے داماد کو شہریار کو اگلا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ یعنی کہ اس میں 2 بیٹے ہیں جو کہ 2 مختلف لوگوں کے داماد ہیں، تو وہ ان کا دونوں کا جو ہے اثر و رسوخ تھا دربار میں، تو وہ اپنے اپنے دامادوں کو بنانا چاہتے تھے۔ آصف جاہ اپنے داماد کو
بنانا چاہتا تھا خرم کو بادشاہ، جبکہ نور جہاں جو ہے وہ شہریار جو ہے اس کو اگلا بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ آخر کار جو ہے کیا ہوا کہ لڑائیاں ہوئیں بہت ساری، تو خرم نے جو ہے اپنے سسرال شاہ کی مدد سے جو ہے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ جو جہانگیر کی بیوی نور جہاں تھی اس کو بھی انہوں نے بے دخل کر دیا تھا، اس کو لاہور بھجوا دیا گیا تھا، اور باقی جو شہزادے تھے ان سب کو اس نے قتل کروا دیا تاکہ اس کا اقتدار مستحکم ہو جائے۔ اس بادشاہ کی جو بنیادی شہرت کی وجہ ہے وہ تاج محل ہے، جو کہ اس نے اپنی بیوی ارجمند بانو، جس کو ممتاز محل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی یاد میں بنوایا، جو کہ 1631 میں وفات پا گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تاریخ نے پھر ایک دفعہ خود کو دہرایا، جس طرح شاہ جہاں نے اپنے بھائیوں کو قتل کروایا تھا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ شاہ جہان کے بیٹوں میں بھی جنگ ہوئی، تو بادشاہ کو بھی آخری سال جو ہیں اپنی عمر کے وہ قید میں گزارنے پڑے۔ تو تقریباً یہ آخری 7-8 سال جو ہے اپنی عمر کے یہ قید میں رہا، اور اس کو بعد میں تاج محل میں ہی دفن کیا گیا۔ تو تاج محل میں 2 لوگوں کا مقبرہ ہے، ایک تو اس کی بیگم ارجمند بانو اور ممتاز محل کا، اور دوسرا ہے جی اس کا خود کا مقبرہ شاہ جہان کا۔ اورنگزیب عالمگیر جو آخری پاورفل بادشاہ ہم کہہ سکتے ہیں، 1658 سے 1707 تک اس نے حکومت کی۔ اس نے پہلے اپنے باپ کو قید کیا، اس کے بعد باقی کئی شہزادوں کو اس نے قتل کر دیا، پھر جو ہے آخری کار یہ بادشاہ بنا۔ تو اس نے اپنی بیٹی زیب النساء کو بھی خود قید میں 20 سال ڈالے رکھا تھا کہ اس کے اقتدار کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن آخری کار جو ہے وہ موت کا ایک وقت آنا ہے، تو 1707 میں جو ہے اس نے وفات پائی۔ اس کے بعد جو ہے مغلیہ خاندان میں اتحاد نہ رہا، اور کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اس سلطنت کو اچھی طرح سنبھال نہ سکا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو مرہٹوں نے اس میں سر اٹھایا، وہ پہلے جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مرکزی حکومت کمزور ہو گئی تو انہوں نے شورش شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جو مغلیہ خاندان کی اپنی کمزوری تھی وہ آڑے آئی۔ اس کے بعد جو ہے انگریزوں کا عمل دخل بھی کچھ سٹارٹ ہو گیا تھا اس میں، تو یہ ساری وجوہات مل کے جو ہے مغلیہ خاندان کا زوال کا باعث بنی۔ مغلیہ بادشاہ جو آخری بادشاہ ہیں یہ بہادر شاہ ظفر ہیں، اس کو انگریزوں نے جلا وطن کر دیا تھا 1858 میں۔ تو اس نے آخری 4-5 سال اپنے جو ہیں وہ رنگون میں جلا وطنی کے عہد میں گزارے۔ اس کے باقی شہزادے جو تھے ان کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ اس طرح جو ہے مغلیہ خاندان کا جو دور حکومت ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان کی اہم امارات پہ ہم دیکھیں گے۔ جلال الدین اکبر نے جو ہے جو امارات تعمیر کریں، اس میں لاہور قلعہ 1566 میں، اس کے علاوہ آگرہ کا قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ جو کہ دہلی میں ہے، جہانگیر نے جو ہے وہ نور جہاں کا مقبرہ لاہور میں، ہرن مینار جو کہ 1707 میں ہے، اور شیخو پورہ میں واقع ہے ہرن مینار۔ اس کے بعد اکبر کا مقبرہ جو کہ سکندرہ میں ہے آگرہ کے پاس، وہ بھی جہانگیر نے ہی بنوایا۔ شاہ جہان نے جو ہے شالیمار باغ، مسجد وزیر خان، جہانگیر کا مقبرہ، اس کے بعد شاہ جہان مسجد ٹھٹھہ میں، لال قلعہ دہلی میں، اور تاج محل آگرہ میں، اس کے علاوہ جامع مسجد دہلی میں بنوائی۔ تو شاہ جہان نے جو ہے بنیادی طور پہ زیادہ
جو مغلیہ خاندان کی عمارات ہیں اس نے بنوائی ہیں، کیونکہ پہلے جو بادشاہ تھے جلال الدین اکبر تک وہ زیادہ خود لڑائیوں میں حصہ لیتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ بادشاہ کو سہل پسند ہو گئے تھے اور وہ خود اپنی آرام پسندی کا زیادہ خیال رکھتے تھے ان کو خود عمارات بنانے میں زیادہ شوق تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد بنوائی 1671 میں لاہور کے اندر ہے جو، اس کے علاوہ مسجد مہابت خان جو ہے 1660 میں وہ بنوائی۔ بابر نے جو ہے ایک بہت اہم عمارت بنوائی جس کو ہم بابری مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ایودھیا میں تھی 1628 میں۔ اس کو 1992 میں جو ہے ہندوؤں نے شہید کر دیا تھا۔ تو یہ مسجد جو ہے جب قائم کی گئی تھی تو ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ پہلے ایک مندر تھا، اس لیے جو ہے وہ مندر کی جگہ پہ ہم مسجد کو نہیں رہنے دیں گے، تو 1992 میں ایودھیا کی جو بابری مسجد تھی اس کو تب ختم کر دیا گیا۔ تو اس کو بنوایا جو تھا وہ بابر نے بنوایا تھا 1628 میں۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔